السلام علیکم جی. اس ٹائم صبح کے 4 بج رہے ہیں پاکستان میں، اور تھوڑی دیر پہلے تقریباً رات کے 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم تھا. انڈیا نے اٹیک کیا نور خان ایئر بیس چکلالہ کے اوپر. نور خان ایئر بیس چکلالہ راولپنڈی پہ انڈیا نے میزائل سے اٹیک کیا اور ڈرون سے اٹیک کیا. اس کی اٹیک ناکام بنا دی گئی، اور ابھی بھی عوام بالکل جو ہے نا ایئر بیس کے باہر ہی پہنچی ہوئی ہے، لیکن ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں. تو نور خان ایئر بیس کے اوپر انڈیا نے میزائل اٹیک کیا ہے، اور جیٹ فائٹر سے یہ اٹیک کیا گیا ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ LOC کے اوپر سے انہوں نے یہ میزائل فائر کیے ہیں، لانگ رینج میزائل فائر کیے ہیں. اس کے بعد جو ہے ڈرونز آئے ہیں، کافی زیادہ تعداد میں ڈرونز آئے ہیں جن کو گرا دیا گیا ہے. تو ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ انڈیا نے افغانستان کے اوپر بھی ڈرون اور میزائلوں سے اٹیک شروع کر دیا ہے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو اب افغان طالبان کو چاہیے کہ وہ بھی انڈیا کی بینڈ بجانے کے لیے ریڈی ہو جائیں. تو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ راولپنڈی کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے. انڈین ایئر فورس کی طرف سے میزائل داغے گئے ہیں، اور شدید نوعیت کے دھماکوں کی آواز آئی ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں اس ٹائم تک جاگ بس سونے ہی والا تھا. ٹائم تھا تقریباً 1:45 کا ٹائم تھا، اور میں بس سونے کے لیے جانے ہی والا تھا. تو بہت زوردار قسم کے دھماکے کی آواز آئی ایک، اور اس کے بعد دوسری، اور یہی بتایا گیا کہ میزائل اٹیک ہوا ہے. اور نور خان ایئر بیس کے اوپر یہ میزائل اٹیک ہوا ہے جی، اور اس کو بالکل جو میزائل ہے اس کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے رستے میں ہی. اس کے تھوڑی دیر بعد بے شمار ڈرونز آئے ہیں جن کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، اور کچھ ڈرونز نے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور کا فیز 6 ہے وہاں پر بھی ڈرون گرا ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا. اب جواب دینا چاہیے، پاکستان آرمی کو جواب دینا چاہیے، بالکل انڈیا کو جواب دینے کی سخت ضرورت ہے. اور جواب ایسا ہو کہ مزہ ہو جائے. شور کوٹ پہ بھی بتایا جا رہا ہے، شور کوٹ ایئر بیس اور مرید ایئر بیس کے اوپر اور نور خان ایئر بیس راولپنڈی میں یہ اٹیکس کیے گئے ہیں، ڈرون اٹیک اور میزائل اٹیک. 3 ایئر بیسز کا نام آ رہا ہے، شور کوٹ، نور خان ایئر بیس اور پنڈی ایئر بیس. تو اب انڈیا کو جواب دینا چاہیے، اور بھرپور قسم کا جواب دینا چاہیے کہ اس کو سمجھ آ جائے. اور یہ کون کروا رہا ہے انڈیا کے ساتھ، یہ ڈرونز کون لے کے آیا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو بہتر پتہ ہے. تو یہ میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دے رہا ہوں. حالات بہت خراب ہوئے ہیں، اور عوام سے یہی اپیل حکومت کر رہی ہے کہ آپ ایئر بیسز اور ایسی سائٹ سے دور رہیں. ابھی بھی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، عوام وہاں پہ گئی ہوئی ہے، ویڈیوز بنا رہی ہے، نعرے مار رہی ہے. ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان جگہوں سے دور رہیں، اور غیر ضروری سفر سے بھی گریز کریں. تو میزائل کی آواز جو تھی اتنی خوفناک تھی کہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن الحمدللہ ہم لوگ جس طرح مسلمان ہیں ہم لوگ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. ہمارے لیے یہ پٹاخے وغیرہ کی طرح ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نوجوان ہمارے سب تیار ہوئے ہوئے ہیں، اور سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں جلد سے جلد آکوپائڈ جو جموں اینڈ کشمیر ہے، جو بھارت کے قبضے، ہمیں وہاں پہ اتارا جائے. اب ہم نے کشمیر بھی واپس لینا ہے بھائی، اب ٹائم آ گیا. تو یہ جو 3 بیسز پہ پاکستان کے اٹیک کیے گئے ہیں، جن میں نور خان ایئر بیس چکلالہ اور مرید ایئر بیس اور شور کوٹ ایئر بیس، دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ اسلام آباد اور پنڈی تک، کونے کونے تک یہ آواز سنی گئی ہے. اس کے تھوڑی دیر بعد جو ڈرونز آئے ہیں ان کو تو فضا میں تباہ کر دیا گیا. پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ان کو فضا میں تباہ کر دیا گیا، اور پاکستان ایئر فورس 24 الرٹ ہے، آرمی بھی الرٹ ہے. انڈیا کسی بھول میں نہ رہے. اس نے رات کی تاریکی میں ایک بار پھر دشمن نے حملہ کیا ہے، اور 2-2:30 بجے اس نے حملہ کیا یہ سوچ کر کہ یہ سارے سو رہے ہوں گے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ عوام انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والی عوام میں 150 ہوتی ہے. تو ہم لوگ جاگے ہوئے تھے، اس لیے حملہ ناکام ہو گیا جی. 3 بیسز کا بتایا جا رہا ہے، نور خان ایئر بیس چکلالہ راولپنڈی، شور کوٹ بیس اور مرید ایئر بیس چکوال کے پاس جو ہے. یہاں پر انڈیا نے فضائی حملے کیے ہیں اور ڈرون سے حملے کیے ہیں. یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. تو خیال رکھیے اپنا، فالتو سفر سے گریز کریں، اور SOPs پہ عمل درآمد کریں. باقی انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پنڈی اور اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ تو اس ٹائم ساری جاگ رہے ہیں، کیونکہ میزائلوں کی جو آواز تھی اور ڈرونز کی جو آواز تھی وہ بہت ہی خوفناک قسم کی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور پاکستان زندہ باد.